بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں غلام اللہ عوان صاحب، جو ایک تجزیہ نگار ہیں۔ ہم نے ان کو مختلف پروگراموں میں مدعو کیا ہے، یہ ہمارے پروگرامز کے اندر تجزیہ کرتے ہیں، جس کو ناظرین آپ سماعت فرماتے ہیں۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے، کل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بڑے جارحانہ اعلانات کیے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور انہوں نے ایک جو ہے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایکشن کمیٹی کو بھی چیلنج کیا ہے، اور فوڈ ٹیسٹنگ لیبس کوئی انہوں نے بنائی ہیں 3 جو موبائل یونٹس ہوں گے۔ اور کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ کیا ہے، مافیا کامیاب ہو جائے گا یا وزیر اعظم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے؟ اچھا رضا صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ وزیر اعظم جو گزشتہ کل وزیر اعظم صاحب کا جو پروگرام تھا، اور جس میں انہوں نے فوڈ ٹیسٹنگ موبائل لیبز کا افتتاح کیا ہے، تو بدقسمتی مطلب یہ اچھا عمل تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو لوگ جس چیز کے لیے مطلب ان کا تقرر ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ اور اتنی چھوٹی چیز کا کریڈٹ لینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل جو خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ موبائل لیبز بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا وزیر اعظم صاحب اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، یہ 2016 کا واقعہ ہے۔ ناصر مسعود مغل بنام آزاد حکومت ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس تھا، جس میں جسٹس آفتاب الوی صاحب اس مقدمہ کو سن رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ڈائریکشن جاری کی ہوئی تھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے لیے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، چیزوں کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے نا وہ فوڈ ٹیسٹنگ لیبز کا قیام عمل میں لائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ کسی طرح نہیں آ سکی، لیکن البتہ یہاں پہ کچھ چیزوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن آج جب دوبارہ اس کا موبائل لیبز کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، کیا یہ آزاد کشمیر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ کیا یہ 3 گاڑیاں جو ہیں موبائل ٹیسٹ لیب جو ہیں، یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں۔ سوال اگر جواب یہ ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ نہیں، کیونکہ اس کو ضروری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر مستقل بنیادوں پہ ٹیسٹنگ لیب جو ہے نا وہ قائم کی جائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے اسی پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے جو ایکشن کمیٹی ہے، میں جب ایکشن کمیٹی کی بات کرتا ہوں تو آپ اور میں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی طاقت ہے اس ریاست کے اندر۔ اس وقت جو طاقت ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کل پروگرام میں انہوں نے اپیل کی کہ میں ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تاجران کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف کہ جو غیر قانونی طور پہ کاروبار کرتے ہیں یا چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کا یہ جو خطاب تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وزیر اعظم یہاں پہ عوام ہے، اور جو ایکشن کمیٹی ہے وہ حکومت ہے۔ اور وزیر اعظم کے اس اعلان نے یہ مطلب یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کیونکہ ریاست کے اندر اس وقت جتنے کام بھی ہو رہے ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہو رہے ہیں، تو وہ ایکشن کمیٹی کے بغیر نہیں ہو رہے۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز حکومت نہیں ہے، آپ کے وزراء نہیں ہیں، بلکہ ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں۔ اور آپ اگر دیکھ لیں کہ گزشتہ دنوں بھی جو واقعہ ہوا میرپور کے اندر، جو خاتون کے حوالے سے واقعہ ہوا، اس میں بھی لوگوں نے اپیل ایکشن کمیٹی سے کی، اور ایکشن کمیٹی نے جب معاملے کو اٹھایا تو سارے معاملات۔ اچھا، یہاں میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے، یہ بتائیں کیا وجہ ہے ہر چیز کے لیے ہمیں آرڈر آئے گا، پریشر گروپ کا حکم آئے گا یا عدالت کا حکم آئے گا تب ہم فیصلہ کریں گے؟ حکومت کیوں نہیں کر پا رہی؟ نمبر 1، عدالت فیصلہ دے گی، حکومت کارروائی کرے گی، اس کے علاوہ حکومت کرتی کچھ نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی یا عوامی اجتماعات ہوں گے، وہ کوئی ڈیمانڈز کریں گے، دن گورنمنٹ کارروائی کرے گی یا اس کا رسپانس دے گی۔ کیا وجہ ہے ہماری حکومت اس وقت سنجیدہ کیوں نہیں عوامی مسائل حل کرنے میں؟ رضا صاحب، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ ہماری حکومت اتنی نااہل، ہمارا پرائم منسٹر جو یہاں پہ کٹ پتلی وزیر اعظم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنا نالائق اور اتنا نااہل آدمی ہے کہ یہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے پوری ریاست کو پرابلم کے اندر دھکیلا ہوا
ہوا ہے, آپ کے وزراء بھی پریشان ہیں, آپ کی بیوروکریسی پریشان ہے, آپ کے ادارے تنگ ہیں, کوئی کام نہ کرتا ہے, نہ کرنے دیتا ہے, نہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ریاست کے اندر اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے 2 چیزوں پہ ہو رہا ہے. جو آپ کا کویسچن تھا وہی 2 چیزوں پہ ہو رہا ہے, یا تو ایکشن کمیٹی نے ڈنڈا دینا ہے, یا عدلیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر کام ہوگا. بصورت دیگر آپ کے وزیر اعظم صاحب نے اس ریاست کو جو مطلب ایک تختہ مشق بنایا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اس ریاست کے اندر وہ کیوں ناگزیر ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہوا ہے. عید کیونکہ رمضان کا مہینہ تو مجھے بڑا خطرناک لگتا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, آج آپ اس کو یاد رکھ لیں. رمضان کا مہینہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ رمضان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ ایکشن میں ہوگی, اور وزیر اعظم صاحب کا جو ہے نا اقتدار کا وہ انشاءاللہ اختتام اسی طرح ہوگا. کیا وجہ ہے ہر بات پہ وزیر اعظم جو ہے کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی تعاون کرے؟ ابھی کل انہوں نے کہا جی کہ مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جعل سازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو, حکومت کی مدد کرے. انہوں نے کہا میں مدد کی اپیل کرتا ہوں. وزیر اعظم پھر مدد مانگ رہا ہے سول سوسائٹی سے, کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ رضا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے, اپنے تمام معاملات میں حکومت ناکام ہو چکی ہے. میں نے پھر آپ کو وہی کہا کہ اگر لوگوں کے مسائل معاملات ایکشن کمیٹی اور عدلیہ میں جا کے ہی حل ہونے تو پھر وزیر اعظم صاحب کو, کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس ریاست کے ایگزیکٹو ہیں اور ان کا یہاں رہنے کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہے. ان کو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکشن لینے چاہیے تھے. مطلب آپ ایکشن کمیٹی سے تعاون مانگ رہے ہیں کس چیز کا, کہ آپ تعاون کریں کہ ہم تاکہ ان کے خلاف کارروائی کریں. تو ریاست کی اپنی طاقت کہاں ہے؟ ریاست کے پاس قانون موجود ہے, ریاست کے پاس اختیار موجود ہے, ریاست کے پاس فورس موجود ہے, ریاست کے پاس وسائل موجود ہیں, اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں جن کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مقصد کہ پرائم منسٹر مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں؟ جی بالکل, پرائم منسٹر ناکام نہیں ہو چکے, پرائم منسٹر نے اس ریاست کی حکومت کو ناکام بنا دیا ہے, پورے سسٹم کو ناکام بنا دیا ہے. لوگوں کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. لوگ اپنے لیے اب کسی مسیح کے منتظر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کسی طرح سے ان کی جان ان نالائکوں سے چھوٹے اور وہ کسی طرح کے معاملات کو کسی سنجیدگی کی طرف لے کے جائیں. سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کوئی, چونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب بھی 52 منٹ کا الیکشن ہوا تھا, 52 منٹ کے اندر یہ پرائم اسپیکر سے پرائم منسٹر بنے. رمضان کا مہینہ تھا, رات کا پچھلا پہر تھا, 12 بجے کے بعد 11-12 بجے کے بعد ان کا انتخاب ہوا. رمضان شروع ہو چکا ہے آج سے, کیا دیکھتے ہیں یہ رمضان پرائم منسٹر پہ بھاری تو نہیں ثابت ہوگا؟ رضا صاحب, کل وزیر اعظم صاحب نے کچھ اعلانات بھی کیے. آپ کے جو کویسچن ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ میں تمام جو کمشنر ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں یا پرائز کنٹرول کمیٹی کے لوگ ہیں, ان کو بتاتا ہوں کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر آپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو گراں فروشی ہو رہی ہے یا لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے, مہنگائی کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ اسی کے تھوڑی دیر کے بعد مختلف جگہوں سے پرائز کنٹرول کمیٹی جو مختلف علاقوں کی ہے, انہوں نے جب ریٹ لسٹیں جاری کی تو وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ مہنگی تھی. اور اس کی میں آپ کو بڑی مزے کی ایک مثال دوں کہ کل آپ کے مظفر آباد شہر کے اندر مطلب چکن کا ریٹ جو ہے وہ 495 روپے کے جی پہ چل رہا تھا. اور آپ ہی کے مظفر آباد شہر میں گاڑی پانے میں ایک دکان ہے, ایک دکان اور مطلب یہ سیلی سرکار کے پاس ہے, ان کے اوپر وہ 475 روپے کلو آپ کا چکن چل رہا تھا, جبکہ آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹی نے 495 روپے کی ریٹ جاری کی ہوئی تھی. تو آپ اس پرائس کنٹرول کمیٹی کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے یہ دعوے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لوگوں کو جبری چھٹی پہ بھیج دوں گا. اور تیسری سب سے اہم بات, مجھے کل ایک بات بڑی بری لگی وزیر اعظم کی کہ آپ اللہ نہیں ہو. آپ تکبر میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو کہ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ملازم ضرور ہو سکتے ہیں, وہ صاحب عزت لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب کسی کا چھوٹا ملازم ہونا یا بڑا ملازم ہونا عزت کا پیمانہ نہیں ہوتا. ہر انسان کی عزت ہے. جو بیٹا ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ بھی اس سے نفس رکھتا ہے. اور کل وزیر اعظم صاحب جس بازاری زبان میں جس طرح انہوں نے اپنے کمشنر صاحبان کو, ڈپٹی کمشنر صاحبان کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو مخاطب کیا اور جس طرح کے حکم دیا, تو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے, یہ ریاست کا وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس کے جب چاہے کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور کسی کو جو ہے نا وہ ختم بھی کر سکتا ہے. اور
نہیں، پرائم منسٹر کی واقعی کل کی جو ان کی لینگویج تھی وہ کوئی مناسب نہیں تھی، بہت سارے اور حلقے بھی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا یہ بتائیے جی، ابھی حالیہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں اوورسیز کشمیری اس وقت ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ میرپور میں ایک خاتون کو پولیس انسپکٹر نے ہراساں کیا، اس کی زمین کا ایشو تھا، پلاٹ کا جو بھی سو وہ ساری ڈیٹیلز میڈیا پہ آ چکی ہیں۔ ایف آئی آر ہوتی ہے، پولیس انسپکٹر گرفتار ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ایک جج صاحب بھی انوالو ہیں۔ جج صاحب اس خاتون کو پہلے کہتے ہیں اس سے نمبر لیا، دن اس کو میسج کرتے ہیں کہ اپنا فوٹو بھیجو۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ گو کہ اس جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہماری ریاست کے اندر؟ ہمارے کیا کر رہے ہیں پولیس کے افیسران اور ہمارے بعض نام نہاد عہدوں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ؟ رضا صاحب، یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم ظالم کبھی بھی نہیں تھے، ہم ہمیشہ مظلوم تھے، اور آج ہماری بیٹی ہمارے ظلم کی وجہ سے مطلب پریشان ہے، اور ہمارا ایک ایسا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو چہرہ ہمارا کبھی بھی نہیں تھا۔ کیوں تھا؟ ہم تو ظلم برداشت کرتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے۔ آپ کو پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاتون کے پلاٹ کے اوپر، مکان کے اوپر، گھر کے اوپر کسی بندے نے قبضہ کیا کیسے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ریاست ہے وہ ذمہ دار ہے آپ کی کہ آپ کو تحفظ دے، جان کا تحفظ دے، مال کا تحفظ دے، املاک کا تحفظ دے، تعلیم کا تحفظ دے، صحت کا تحفظ دے۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور ایک خاتون آتی ہے اور آپ جن کو دیکھ کے آپ کو یہ تحفظ کا احساس ہونا چاہیے کہ کیونکہ آپ کے تھانوں میں اکثر لکھا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ پولیس فورس جو ہوتی ہے یہ خوف کی علامت تو ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ تو تحفظ کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہوں، کوئی چور، ڈاکو، قاتل میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نشان عبرت قسم کی سزا دینی چاہیے۔ اس لیے نشان عبرت سزا دینی چاہیے کہ اس نے حفاظت کرنی تھی اس نے ایسا کیا۔ اور جہاں تک آپ نے وہ ایڈیشنل جج صاحب کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا یہ بہت زبردست اقدام ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو معطل کرتے ہوئے لائن حاصل کر دیا ہے۔ تو یقینی طور پہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ یقین ہے، میں عدلیہ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ جو جج صاحب نے جو حرکت کی ہے، کیونکہ وہ اب معطل ہو چکے ہیں، جج نہیں ہیں، تو وہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور یہ جو وقوع ہے یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری کشمیری قوم کے لیے جو ہے وہ باعث شرمندگی ہے، اور ایسے جو کردار ہیں ان کرداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے۔ خاتون سے تصویر مانگنا جج صاحب کو مہنگا تو پڑ گیا، پولیس انسپکٹر بھی گرفتار ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صرف معطلی کافی ہے یا ان کو نوکریوں سے برخاست ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بات عمل کی نہیں ہے، بات کردار کی ہے۔ اور پولیس اور عدلیہ یہ دو وہ کردار ہیں کہ جو ہمارے لیے تحفظ، مطلب کسی عام آدمی کو تحفظ کا احساس یہاں سے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہاں کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے اور ان کو ایسا نشان عبرت بنائیں کہ تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جو شخص ہے وہ اس طرح کا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔